بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب افعلال، باب افعلال اور باب افعلا۔ یہ 3 ابواب ہیں جو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم نے ملحق بالرباعی المجرد پڑھے تھے، یعنی رباعی مجرد سے ملحقہ ابواب کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ان ابواب کو شروع کرنے لگے ہیں جو رباعی مزید فی سے متعلق ہوتے ہیں، ان سے ملحق ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارا سب سے پہلا باب ہے باب افعلال، اور دوسرا باب افعلال، اور تیسرا باب افعلا۔ تو آئیے ایک کے بعد دیگر ان تمام ابواب کو پڑھ لیتے ہیں اور ان کی تفصیلات جانتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے اکوہد الثیب، بوڑھا آدمی کانپا۔ دوسری مثال ہے اقعنصص الشاب، نوجوان سینہ نکال کر چلا۔ اور تیسرا ہے اسلنق الصبی، بچہ پیٹ کے بل لیٹا۔ سب سے پہلے ان 3 مثالوں میں ہم ان الفاظ کی تعیین کر لیتے ہیں جو ہمارے اس سبق کا عنوان ہے، جو محل بحث ہیں۔ سب سے پہلی مثال کے اندر اکوہد، دوسری مثال کے اندر اقعنصص، اور تیسری مثال کے اندر اسلنقا۔ یہ 3 الفاظ ہیں جو کہ ہمارے اس سبق کا موضوع ہیں اور محل بحث ہیں۔ اکوہد، اس کے اندر اصل حروف تو کاف ہا دال ہیں، لیکن اس کے اندر الف اور واو اور ایک دال جو آخر کے اندر لام کلمہ ہے اس کا تکرار، یہ 3 حروف اس کو ملحق بالرباعی مزید فی قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اقعنصص، اس کے اندر اصل حروف قاف عین سین ہیں، دیگر حروف وہ زائد حروف ہیں اور ان کی وجہ سے یہ باب رباعی مزید فی کے ساتھ ملحق ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اسلنقا، اس کے اندر بھی اصل حروف سین لام قاف ہیں، دیگر حروف وہ زائد حروف ہیں اور ان کی وجہ سے یہ باب ثلاثی مجرد سے نکل کر رباعی مزید فی کے ساتھ ملحق ہوا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان تینوں ابواب کو بنایا کیسے جاتا ہے، ان کے نام کیا ہیں اور ان کی مکمل گردانیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں آپ کے لیے ان ابواب کا ایک تعارف لکھا گیا ہے۔ محترم و عزیز طلبہ کرام، رباعی ملحق یعنی ملحق رباعی مزید فی باب افعلال کا صرف ایک باب ہے جو کہ مندرج ذیل ہے، یعنی رباعی مزید فی کے ابواب میں سے باب افعلال سے متعلق باب ایک ہے جو کہ باب افعلال ہے۔ اور اسی طریقے سے رباعی ملحق یعنی ملحق برباعی مزید فی باب افعلال کے 2 ابواب آتے ہیں جو کہ مندرج ذیل ہیں، ایک افعلال اور دوسرا افعلا۔ یعنی باب افعلال جو کہ رباعی مزید فی کا دوسرا باب ہے، اس سے متعلقہ اور ملحقہ ابواب کی تعداد بھی 2 ہے، پہلا باب افعلال اور دوسرا باب افعلا۔ تو گویا آج کے سبق کے اندر ہم 2 ابواب سے ملحقہ 3 ابواب کو پڑھیں گے۔ رباعی مزید فی کے 2 ابواب جن سے ملحق 3 ابواب ہیں، ان کو ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں سبق کی طرف اور ان ابواب کی تعریف بھی پڑھ لیتے ہیں اور بنانے کا طریقہ کار بھی پڑھ لیتے ہیں۔ باب افعلال، باب کا نام ہے افعلال۔ بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد میں فا کلمہ کے بعد واو بڑھائیں اور لام کلمہ کو مشدد کر کے اسے افعل کے وزن پر لے آئیں، جیسے اکوہد، کوشش کرنا، مجرد مادہ کاف ہا دال ہے۔ تو کاف ہا دال، اس کے اندر ہم نے فا کلمہ کے بعد واو بڑھائی اور لام کلمہ کو مشدد کیا، ابتدا میں حمزہ لگا کر اس کو افعل کے وزن پر لے آئے،
تو ہمارے پاس رباعی مزید فی سے ملحقہ ابواب حاصل ہو گیا، بن گیا۔ دوسرا باب ہے باب افعلال، باب کا نام ہے افعلال۔ بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد نون بڑھائیں اور لام کلمہ کو مکرر لا کر اسے افعلل کے وزن پر لے آئیں، جیسے اقعنسسا، سینہ اور گردن نکال کر چلنا مجرد مادہ قاف عین سین ہے۔ تو قاف عین سین مجرد مادہ کے اندر فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کے بعد نون بڑھایا گیا اور لام کلمہ کو مکرر لایا گیا اور پھر افعلل کے اعراب و حرکات دیے گئے، تو ہمارے پاس باب افعلال بن گیا، جو کہ رباعی مزید فیہ کے ساتھ ملحق ہے۔ تیسرا باب ہے باب افعلاء، نام ہے افعلاء۔ بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کے بعد یا بڑھا کر اسے افعلا کے وزن پر لے آئیں، جیسے اس لنقا، پشت کے بل سونا مجرد مادہ ہے سین لام قاف۔ تو سین لام قاف کے اندر ہم نے 3 حرف بڑھائے ہیں، فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کے بعد یا بڑھائی ہے، پھر حرکات افعلا کے مطابق دی ہیں، تو ہمارے پاس باب افعلاء کا صیغہ تیار ہو گیا اور یہ ملحق رباعی مزید فی کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ تھا طریقہ کار ان کو بنانے کا۔ آئیے اب ان کی مکمل گردانیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صرف صغیر رباعی ملحق صحیح اسباب افعلال۔ ہمارے پاس جو مصدر ہے وہ ہے اکوہداد، اکوہد یکوہد اکوہدادا فہو مکوہد وَأُكْوِهِدَّ بِهِ يُكْوَهَدُّ بِهِ إِكْوِهْدَادًا فَذَاكَ مُكْوَهَدٌّ بِهِ لَمْ يَكْوَهِدَّ لَمْ يُكْوَهَدَّ بِهِ لَا يَكْوَهِدُّ لَا يُكْوَهَدُّ بِهِ لَنْ يَكْوَهِدَّ لَنْ يُكْوَهَدَّ بِهِ لَيَكْوَهِدَّنَّ لَيُكْوَهَدَّنَّ بِهِ لَيَكْوَهِدَّنَّ لَيُكْوَهَدَّنَ بِهِ وَالْأَمْرُ مِنْهُ إِكْوَهِدَّ لِيُكْوَهَدَّ بِكَ لِيُكْوَهَدَّ بِهِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَكْوَهِدَّ لَا يُكْوَهَدَّ بِكَ لَا يَكْوَهِدَّ لَا يُكْوَهَدَّ بِهِ وَالظَّرْفُ مِنْهُ مُكْوَهَدٌّ مُكْوَهَدَّانِ مُكْوَهَدَّاتٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مَا بِهِ الْإِكْوِهْدَادُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُذَكَّرِ مِنْهُ أشد إكوهدادا وفعل التعجب منه ما أشد إكوهدادا وأشدد بإكوهداده۔ تو یہ تھی مکمل گردان باب افعلال سے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں باب افعلال سے۔ رباعی ملحق صحیح اسباب افعلال ملحق برباعی مزید فی باب افعلال۔ مصدر ہے جی اقعنساس، سینہ اور گردن نکال کر چلنا۔ میں مکمل گردان پڑھ دیتا ہوں۔ اقعنسس یقعنسس اقعنساسا فہو مقعنسس واقعنسس به یقعنسس به اقعنساسا فذاک مقعنسس به لم يقعنسس لم يقعنسس به لا يقعنسس لا يقعنسس به لن يقعنسس لن يقعنسس به ليقعنسسن ليقعنسسن به ليقعنسسن ليقعنسسن به والأمر منه اقعنسس ليقعنسس بك ليقعنسس ليقعنسس به والنهي عنه لا تقعنسس لا تقعنسس بك لا يقعنسس لا يقعنسس به والظرف منه مقعنسس مقعنسسان مقعنسسات والآلة منه ما به الإقعنساس أفعل التفضيل المذكر منه أشد إقعنساسا وفعل التعجب منه ما أشد إقعنساسا وأشدد بإقعنساسه۔
تو یہ تھی مکمل گردان باب افعلال سے۔ آئیے اگلے باب سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رباعی ملحق صحیح اسباب افعلاء ملحق برباعی مزید فی باب افعلال۔ مصدر اسلنقاء پیٹ کے بل لیٹنا۔ مکمل گردان پڑھ دیتا ہوں۔ اسلنقا یسلنقی اسلنقاء فہو مسلنق واسلنقی به یسلنقا به اسلنقاء فذاک مسلنقا به لم يسلنقی لم يسلنق به لا يسلنقی لا يسلنقا به لن يسلنقی لن يسلنقا به ليسلنقين ليسلنقين به ليسلنقين ليسلنقين به والأمر منه اسلنقي لتسلنق بك ليسلنقي ليسلنق به والنهي عنه لا تسلنقي لا يسلنق بك لا يسلنقي لا يسلنق به والظرف منه مسلنقا مسلنقيان مسلنقيات والآلة منه ما به الاستلنقاء أفعل التفضيل المذكر منه أشد استلنقاء وفعل التعجب منه ما أشد استلنقاء وأشدد باستلنقائه۔ تو یہ تھی مکمل گردان باب افعلاء سے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔